اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیلیبریٹی جاذب نظر ہوتا ہے، مقبول ہوتا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سیلیبریٹی الیکشن بھی جیت سکتا ہے اور حکومت بھی اس کے ہاتھ لگ سکتی ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سیلیبریٹی ایک اچھا فنڈ ریزر بھی ہو سکتا ہے اور اس کی فنڈ ریزنگ کو اقوام اپنے امور کے لیے، اپنے ریاست کے لیے استعمال بھی کرتی ہیں۔ لیکن ایک اچھا سیاستدان ہونے کے لیے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس میں سفارتکاری کا، خارجہ امور کا ایک مادہ موجود ہو اور فہم و فراست ہو اس کی، وہ معیشت کو سمجھے، اس کے علاوہ وہ پلاننگ، ڈیولپمنٹ اور ریفارمز میں اپنا شو کرے، اس کی جو ابیلٹیز ہیں، اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں، جو اس کے تھریش ہولڈ ہیں۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر وہ کوئی ہیرو تو ہو سکتا ہے، اسٹیٹس مین نہیں۔ سیاستدان وہ لیڈر ہو سکتا ہے، سیاستدان کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن قائد سارے نہیں ہو سکتے۔ قائد میں یہ ضروری ہے کہ وہ اسٹیٹ کے حوالے سے سوچے اور اسٹیٹس مین بن کر زندگی گزارے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اسٹیٹس مین تھے، ذرا غور کیجئے گا ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے۔ اسٹیٹس مین سب سے کم ڈرامے کرے گا، وہ صرف اسٹیٹ کے پلیٹ فارم پر اسٹیٹ ہی کے لیے کام کرے گا، وہ اپنی ذات کی مارکیٹنگ اس حد تک تو کرے گا جس حد تک اسٹیٹ کے لیے ضروری ہے، وہ اوور نہیں جائے گا۔ اور اسٹیٹس مین کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اسٹیٹس کے لیے آئندہ اگلی نسلوں میں ایسی ٹیم، ایسے رویے، ایسے نفسیاتی رجحانات اور ایسے طبعی رجحانات پیدا کرے گا کہ جو اکیڈیمیا استعمال کرے گا۔ یہ بات اہم ہے، اگر کوئی نوٹ فرمائے تو۔ اب یہ قطعی نہیں ہے کہ کوئی اسٹیٹس مین وہ بھی ہو سکتا ہے جو صرف اپنی ذات کے تناظر میں سوچے، جو اچھا کھیلے، جو اچھا ورلڈ کپ جیت لے، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ترقی یافتہ ممالک میں دیکھیں گے تو وہاں سیلیبریٹی بھی آئے، ریگن آیا اور کئی گورنر بنے جن کا تعلق ہالی ووڈ سے تھا، لیکن آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں بالی ووڈ کے لوگ بڑے بڑے آئے، امیتابھ بچن آئے، لیکن اس طرح کامیاب نہیں ہوئے۔ وہاں سے کئی لوگ، شتروگھن آئے اور بھی کئی لوگ آئے، جیا پرادا آئی سیاست میں، لیکن ناموری ان کے حصے میں نہیں آئی، جو ناموری مراجی دیسائی کے حصے میں آئی، یا جو ناموری واجپئی کے حصے میں آئی، جو منموہن کے حصے میں آئی۔ یہ ساری چیزوں کو رفتہ رفتہ آگے جائیں تو جو مودی کے حصے میں آئی، مودی تو سیلیبریٹی بھی نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ سیلیبریٹی اپنے زبان و بیان کو، اپنی پرسنالٹی کو، اپنی ہسٹری کو، اپنی خوبصورتی کو کیش کرتا ہے، لیکن جب تک یہ کیش نہ ہو تب تک ملکی مسائل، ریاستی مسائل حل نہیں ہوتے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بلاول بھٹو زرداری ہو جس کا نانا شہید ہوا ہو اور اس کا نانا ذوالفقار علی بھٹو ہو، کوئی بلاول بھٹو زرداری ہو جس کی ماں شہید ہوئی ہو، 2 دفعہ وزیر اعظم ہو، کوئی مریم نواز شریف ہو، اس کا باپ 3 دفعہ وزیر اعظم ہوا ہو، اس کا چچا وزیر اعظم رہا ہو، اس کا کزن شپ میں وزارت اعلیٰ رہی ہو، وہ جس کو ٹکٹ دیں وہ جیت جائے، کوئی ولی خان کا بیٹا، ولی خان کے چاہنے والے، پھر باچا خان کے چاہنے والوں کی نسل میں سے ہو اور وہ سیاست میں آ جائے، تو کیا ہے؟ ہم نے کیا سوچنا ہے؟ کیا ہم انہیں قانون توڑنے، آئین توڑنے، من مانی کرنے کی اجازت دے دیں؟ قطعی نہیں۔ دیکھیے، میں نہیں کہتا کہ جماعت اسلامی ایک مقبول جماعت ہے، لیکن بڑے عرصہ تک فنڈ ریزنگ میں اور یہ جو ریسکیو کرنا ہوتا ہے، میں نے ساری عمر دیکھا، اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم پہ بھی دیکھا اور جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم میں بھی دیکھا، تنظیم اساتذہ کے پلیٹ فارم میں بھی دیکھا، جو ان کی یونین تھی کوئی پیغام ان کے پلیٹ فارم میں بھی دیکھا کہ جماعت اسلامی کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن رہی ہے ملکی خدمات میں، لیکن عوام نے تو انہیں پذیرائی نہیں دی۔
کیونکہ کسی کے نزدیک وہ وہابی تھے، کسی کے نزدیک وہ ملا تھے، کسی کے نزدیک وہ کچھ تھے، کسی کے نزدیک وہ کم فہم تھے۔ آن دا ادر ہینڈ پی ایم ایل این یعنی نواز شریف زیادہ اہم تھا، بے نظیر بھٹو زیادہ اہم تھی۔ قاضی حسین احمد میں اتنی بھی صلاحیتیں دیکھی کہ ایم ایم اے کے پلیٹ فارم میں انہوں نے مولویوں کو کے پی میں ایک دفعہ حکومت بھی دلوا دی، اور انہوں نے اپوزیشن لیڈر بھی بنا دیا جناب مولانا فضل الرحمان کو۔ لیکن انہیں وہ پذیرائی نہیں ملی۔ لیکن صاف ظاہر ہے جہاں جمہوریت ہوگی وہاں پہ کوالٹی نہیں کوانٹٹی دیکھی جاتی ہے۔ زبان خلق نکارا خدا سمجھو۔ اب جو سیاستدان یہ کہتے ہیں جی 23 کروڑ عوام ہمارے ساتھ، ہمارے تھے، پہلے بات تو یہ جھوٹ ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اندھا دھند نعرے لگاتے ہیں، جن کا کام پڑھائی تھا وہ پڑھائی نہیں کرتے، نعرے لگاتے ہیں، جن کا کام آفس جانا تھا وہ آفس نہیں جاتے، نعرے لگاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بلاول بھٹو زرداری اور انہیں کوئی مریم یا انہیں عمران خان تشتری میں رکھ کے انقلاب، ریفارمز، پلاننگ، ڈیولپمنٹ، سفارتکاری دے دے گا، تو میرا نہیں خیال کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ فرض کریں وزارت خارجہ امور کے سیکرٹری، وہ سارے بیوروکریٹس، وہ سارے افیسر، وہ سارے ڈپلومیٹس اگر کام نہ کریں تو وزیر خارجہ ہوں بھی بلاول بھٹو، تو وہ کوآرڈینیشن، آرگنائزیشن اور وہ انٹیگریٹی نہ ہو تو کیا کامیابی ہو جائے گی؟ اگر وزیر خارجہ کی کامیابی نہیں ہوتی تو وزیر اعظم کی کامیابی کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک سیریز ہوتی ہے۔ ابھی جو ہوا ہے، عمر دیکھی نہ اپنا تجربہ دیکھا۔ شوکت ترین دریافت تھے آصف علی زرداری کے، جنہوں نے انہیں پہلی دفعہ وزیر خارجہ بنایا، تو شوکت ترین کو سینیٹر بھی بنایا گیا کیونکہ سینیٹر بننا ضروری تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے 2 وزیر خزانہ وہی لیے جب اسد عمر ان کا پوسٹر بوائے بری طرح ناکام ہوا، جو آصف علی زرداری نے بھی 2008 سے 2013 کی حکومت میں لیے، یعنی ڈاکٹر عبدالحفیظ کو لیا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ بھی وہ دریافت تھے آصف علی زرداری کے، یہ شوکت ترین بھی دریافت تھے آصف علی زرداری کے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ آپ ٹیکنوکریٹ ہیں۔ بڑا اچھا لگا جب انہوں نے آصف علی زرداری کو قلمدان واپس کیا، یعنی اس حکومت کو قلمدان واپس کیا، تو انہوں نے ریزائن کر دیا، انہوں نے کہا میں بزنس کروں گا۔ اب بھی انہیں یہ کرنا چاہیے تھا، وہ فاؤل پلے کر کے، جب ان کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے، وہ کوئی مانے چاہے نہ مانے۔ دیکھیں ہمارے ہاں نا حب علی سے زیادہ بغض معاویہ ہے، جنہیں بھٹو خاندان یا شریف خاندان سے بغض ہے، وہ تو اگر سیدھا اللہ معاف کرے، میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا، کہ وہ کوئی دعویٰ کر دے تو وہ تو اسے بھی مان لیں گے۔ اور آن دا ادر ہینڈ سیم از دا کیس ود پی ایم ایل این پیپلز پارٹی، جنہیں عمران خان سے بغض ہے، وہ اسے بھی اسی طرح کر لیں گے۔ یہ ووٹر جو ہے وہ اگر خود احتسابی کرتا ہے تو تب ہی وہ باہمی احتساب کر سکتا ہے۔ اگر وہ خود احتسابی کرتا ہے تو باہمی احتساب کر سکتا ہے، باہمی احتساب کر سکتا ہے تو وہ لیڈر کا بھی احتساب کر سکتا ہے۔ لیڈر کو مادر پدر آزاد، مجھے بتائیں کوئی اپنی اولاد کو مادر پدر آزاد چھوڑے گا؟ وہ تو کہے گا یہ میری تو اولاد تباہ ہو جائے گی، میرے مرنے کے بعد اسے کیا ملے گا؟ وہ اپنی اولاد کو مادر پدر آزاد نہیں چھوڑتا، ایک سیاح آدمی۔ لیکن ایک سیاح آدمی اپنے لیڈر کو مادر پدر آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ تیری نسلوں کو، اگلی نسلوں کو وہ برباد کر دے گا۔ بہرحال میں پھر یہ عرض کروں، شوکت ترین نے نہ عمر دیکھی، نہ منصب دیکھا۔ ارب پتی اسے پاکستان نے کیا، پرانے پاکستان نے کیا۔ اسی طرح عمران خان کو سیلیبریٹی پرانے پاکستان نے بنایا، ورلڈ کپ میں ٹیم پرانے پاکستان نے دی۔ ورلڈ کپ سے پہلے شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے وہ پرانے پاکستانیوں نے پیسے سے دیا، جو آج کے نئے ہیں انہوں نے تو دیا بھی نہیں۔ اس وقت کی بے نظیر اور نواز شریف حکومتوں نے انہیں دیا۔ بے نظیر اور نواز شریف حکومتوں کی میں نے ان کے منہ سے تعریف سنی اور مشرف کے خلاف سنا۔ خیر ان کی بات کوئی حتمی نہیں ہوتی، وہ آج اور بات کرتے ہیں، کل اور بات کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے وہ گیس لائٹنگ اور پوسٹ ٹروتھ کی مرض میں مبتلا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قوم احتساب نہیں کرے گی تو شوکت ترین
پیدا ہوتے رہیں گے۔ شوکت ترین حرص و حفظ کی شاہراہ پہ چلنے والا وہ بڈھا کھوسٹ ہے کہ جس سے شرم ہی نہیں آئی۔ وہ بات جو محسن لغاری نے کی تھی وہ بات اس بابے کے لیے بنتی تھی جو میری طرح چراغ سحر ہے، اور وہ چراغ سحر کہتا ہے چونکہ وہ چیئرمین کو، یعنی آپ اگر آڈیو سنیں، چونکہ وہ چیئرمین کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لہذا اگر وہ ریاست کے لیے ٹھیک بھی ہوں تو ہم نہیں مانتے۔ محسن لغاری سلیوٹ یو، آپ نے کہا اس میں ریاست کا نقصان تو نہیں ہے، لیکن یار اس بے شرم آدمی نے، میرا یہ مزاج نہیں ہے، اس بے شرم آدمی نے جس کی زرداری نے عزت کی، جس کی قوم نے عزت کی، جس کی عمران خان نے عزت کی، جس کی ریاست نے عزت کی، ریاست نے جسے ارب پتی کھرب پتی بنایا، بینک بناتا تھا، چلاتا تھا، اور اس بے شرم آدمی نے جس ریاست نے اسے اتنا کچھ دیا، اس نے ریاست کو کچھ نہیں دیا۔ بھائی کتنی دیر تیری زندگی ہے، کتنی دیر تیرے عمران خان کی زندگی ہے، یا چاہنے والوں آصف علی زرداری کو ان کی یا میری آپ کی کتنی دیر زندگی ہے؟ خدا کا واسطہ اپنی اگلی نسلوں کے لیے سٹیٹس مین بنیے۔ اب یہ ضرورت آن پہنچی ہے کہ پروفیسر بھی، انجینئر بھی، بیوروکریٹ بھی، اور جرنیل بھی، ریٹائرڈ جرنیل بھی، دوسرے بھی، تیسرے بھی، ہر پڑھا لکھا بندہ سٹیٹس مین بنے، صرف سیاستدان ہی سٹیٹس مین نہ بنے۔ لیکن بہرحال سٹیٹس مین، اگر سٹیٹس مین شپ دیکھیں گے تو وہ اب بھی سب سے زیادہ سیاستدانوں میں ہے۔ بہت شکریہ۔